اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ قرآن مجید میں عظمت آدم کا جو بیان ہوا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان بخشی ہے اور اس کائنات میں اس کو جو مقام عطا کیا، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو الہامی کتاب میں جس شکل میں بھی وہ پڑھ لیں، دانشوروں کا پڑھ لیں، انسان کی تحقیر اور بے قدری کی ہے کہ یہ بہت گندا ہے، برا ہے، فضول ہے، اس سے زیادہ بری شے ہی کوئی نہیں، اس کو چاہیے کہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو فنا کر دے، یہی در سارے دیں گے۔ مگر قرآن مجید میں جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جس مرتبے پر اللہ نے اس کو فائز کیا، جو شان انسان کو اللہ نے دی ہے نا، یہ خیال کرے نہ کرے اپنا وہ مرتبہ جو ہے اس کا لحاظ رکھے نہ رکھے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، مگر مرتبہ بہت اونچا دیا۔ اور اسی لیے بالکل نیک لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہیج کر رمنا شنیدی آسمان، یہ آسمان اتنا بلند و بالا ہے اور انسان اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں، کوئی اس کی وسعت کا پتہ نہیں کہ آسمان کتنا، مگر آسمان نے یہ آواز سنی ہے خدا کی طرف سے کہ اے آسمان ہم نے تجھ کو عزت دی ہے۔ کرمنا بنی آدم جو آتا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑی شان، کہتے ہیں ہیج کرمنا شنیدی آسمان، اس آسمان نے یہ آواز سنی ہے، اتنی بڑی مخلوق، اس کو نہیں یہ شرم ملا کہ شنیدی آدمی پرغمہ، جو اس غموں سے بھرے ہوئے انسان نے سنا ہے نا، دکھوں سے بھرا ہوا، اور واقعی اس دکھوں سے بھرے ہونے کی وجہ سے شان ملی ہے۔ یہی بات مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حافظ شیرازی جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کہا امانت اٹھاؤ، آسمان بار امانت نہ توانست کشی، آسمان بھی نہیں اٹھا سکا، کام کیا، قرائے فال بنا میں منے دیوانہ زاد، تو ٹاس پھر میرے دیوانے کے نام نکلا۔ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں حافظ صاحب نے جو دیوانہ کہا نا، اس میں ہی سارا نقطہ چھپا ہوا کہ وہ دیوانے نہیں تھے، ہوشیار سے بچ گئے، یہ دیوانہ تھا، عاشق تھا، مجنوں، اس نے کہا اللہ نہیں کوئی اٹھاتا، یہ غموں کا بوجھ میرے اوپر لاد دی، غم۔ اور بالکل اللہ کے بندوں نے یہ باتیں جو کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کیا ہر شے کو، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، ہر شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، کسی کو کچھ دیا کہ پہاڑوں کو سر، بلبل کو دیا نالا اور پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ انسان نے غم اٹھایا، کوئی مخلوق غم نہیں، غموں سے بھرا ہوا، پریشانیاں پریشانیاں، کبھی اولاد مر گئی، کبھی مال کا گھاٹا آ گیا، کبھی خود دکھوں میں پھنسا ہوا، غم اٹھایا اسے۔ اللہ نے اس پر کو خوش ہو کے پھر وہ خطاب دیے۔ یہاں ہندوستان میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئے ہیں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، اکٹھے تھے بہار میں، انہوں نے میں نے مکتوبات میں یہ فرمایا، اور سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ دیکھو شیخ کہاں تک پہنچا کہ قرآن کھنگال دیں، حدیث کھنگال دیں، کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں جبریل سے محبت کرتا ہوں، اور عزتیں بہت دیں، محبت، یہ محبت کرنے کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا، جب آئے گا انسان کے لیے آئے گا کہ میں انسانوں سے متقیوں سے سارے محبت کرتا۔ محبت کا اسی کو مرتبہ ملا
کیونکہ بیچارہ بہت بڑے امتحان میں مبتلا، چھوٹا امتحان نہیں جس میں اندر سے بھی نفس زور کرتا ہے، باہر سے معاشرے کا دباؤ ہے، ساری مجبوریاں، پھر گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور ان مجبوریوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ توبہ اور استغفار، معافی مانگتا جا، گرتا جا، اٹھتا جا۔ یہ نہیں میں کہتا کہ گرنا تو ہے ہی، تو نہیں بچ سکتا، مگر یہ نہ ہو کہ گر کر وہیں ڈیرا لگا لے، اٹھ دامن دار اور پھر چل پڑ۔ اور اللہ خوش ہوتا ہے، ان اللہ یحب التواب، کہ جب یہ توبہ کرتا میں بہت پسند کرتا ہوں، بیچارہ گر گیا تھا اٹھ کھڑا ہو، استغفر اللہ اور اتوب پر جو خوش ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں کیسے یہ بات کی، ان حدیثوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا تو حضور نے فرمایا جیسے کوئی مسافر ہو، اس کا سارا زادیرہ کھانا پانی کسی سواری پر ہو، ہاں وہ کسی درخت کے نیچے سو جائے، سواری پاس کھڑی تھی، جب اٹھا سواری کوئی نہیں، گم، اب بیابان ہے، وہاں نہ کھانا ہے نہ پانی نہ کوئی نہیں، اس نے سمجھ لیا کہ میں مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ گناہ گار انسان کی مثال۔ مگر ذرا اس نے دھیان کیا تو اونٹ کھڑا تھا پاس ہی، سامان، اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی میں بے قابو ہو کر یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، ایسا نکل گیا اس کے بعد اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حضور نے کہا ہوش ہی نہیں رہا، اتنی خوشی۔ تو فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا جس کا گم شدہ اونٹ مل گیا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا۔ یہ مرتبہ کسی کتاب میں نہیں بیان ہوا، اللہ کی قسم کوئی کتاب نہیں انسان کی یہ شان بیان کرتی جو قرآن بیان کرتی۔ تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اقبال کہتا ہے یہ سب فرشتے جنات اور مخلوق تیرے سپاہی ہیں، تو ہے مرد میدان سپہ سالار، کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہ، مگر تیری مت مارے گی، تو اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری بڑی شان ہے، لاج رکھو اپنی، میں نے خلیفہ بنایا تھا اس کی کوئی قدر کرو، نہ خود بدنام ہو نہ مجھے کرو۔ ہاں وہ نہ ہو جو اقبال کہتے ہیں، انہوں نے مرندانہ کہا نا، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار ہے، کر تو ایسے ہی رہنا کہ خود بھی شرمندہ ہوں گے۔ وہاں اگر ابلیس نے کہا کہ یہی تھا جس کو تو نے خلیفہ بنایا تھا، کیا لے کر آیا یہ، تو اللہ یاد دلاتا ہے کہ نہیں، خیال کرو کیا بنایا میں نے تم۔ اور یہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں کسی مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اعلان نہیں کیا، فرشتے بنے، زمین و آسمان بنے، کہیں آتا کہ پہلے لوگوں کے سامنے کہا کہ آج آ رہا کوئی نیا، نہیں، مہمان خصوصی آ رہا تھا، میر مجلس آ رہا تھا، محفل سج گئی، آسمان کھڑا ہو گیا، زمین دریا پہاڑ بہہ رہے تھے، سورج چاند آ رہے تھے، جانور گھوم رہے تھے، فصلیں اگ رہی تھی، ایک کا انتظار تھا، جیسے ساری رونقوں مگر آنے والا مہمان خصوصی، اللہ نے اس کا اعلان کیا قرآن پاک میں پہلے ہی فرشتوں سے، مخلوق بھی جو مقرب ترین ہے، پاکیزہ، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے کہا کہ سن لو بہت کچھ میں نے بنایا، اب میری تخلیق کا ایک نیا ایڈیشن آ رہا، شاہکار، میں ایک نئی چیز بنانے لگا ہوں کہ زمین کی خلافت دوں گا اس کو خلیفہ، میرا نائب ہوگا۔ جنات بھی رہے ہیں، حساب کتاب ان کا رہے، مگر خلافت نہیں کسی کو ملی کہ زمین اس کی تحویل میں دے دی کہ اس کو بناؤ سنوارو بگاڑو، بے شک شہر آباد کرو، بے شک ڈاکے مارو، بند تعمیر کرو، باغ لگاؤ، نہیں کسی مخلوق نے نہیں کی۔ رہتے ہوں گے اچھائیاں کی ہوں گی برائی، زمین کی آبادی جو ہے نا، رونق، شہر آباد ہیں، سڑکیں بنی ہیں، باغات لگے ہیں، جس کو اقبال کہتے ہیں، انہوں نے محاورہ لکھا نا، اللہ یہ خلافت یہ ہے کہ کچھ کام اصل نے کرنا تھا، کچھ نائب کے ذمہ کر دیا، تو کہتے ہیں کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، بہت اونچی بات خلافت کے، کہ اللہ بھی بے ذوق نہیں ہے، بہت اچھی چیزیں اس نے بنائی ہیں، مگر سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے کر دیتا، خلیفہ پھر کیا کرتا؟ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، اس نے کام کچھ ادھورے چھوڑ دیے کہ میں نے بیج دے دیے، اب کھیتیاں اگانا تیرا کام ہے، بٹیں بناتا ہے، کھالے بناتا ہے، نہریں نکالتا ہے، رونق دے رہا، بیج ہیں ان کو پھولوں کی کیاری میں بوتا ہے، روسیں بناتا ہے، ہم کمپنی باغ میں جاتے خوش ہوتے ہیں، یار بڑی عمدہ کیاریاں مالی نے بنائی، تھوڑا کام اللہ نے کیا، باقی پھر اس کو کہا آگے تم کرو۔ تو اللہ نے خلیفہ بنایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور دوسری جگہ بھی ہم جب پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ سورہ ہجر ہے۔ فرشتوں سے کہا تیرے رب نے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو کھنکھناتی مٹی سے بنے گا، ٹھیکرا بن جائے گی، بجے گی، اور بناؤں گا بھی من حمأ مسنون، سیاہ رنگ کی مٹی بدبودار خمیر، اس سے بناؤں گا۔ مگر ہوگا کیا اگر کوئی یہ دیکھے گا مٹی سے بنا، خمیر سے بنا، دیکھتا رہے، یہ تو ظاہری بناوٹ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ابھی نہ نام سکھائے نہ کوئی مقابلہ ہو، کچھ بھی، پیدائش سے پہلے جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ پیدائش سے ہی پہلے کہ سجدہ کرنا ہے اس کو، ہاں۔ تو فرمایا کہ تیرے رب نے اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ اب اس پر بھی یہ پرویزی اور کئی دہریے کے اعتراض کرتے، کئی اچھے بھلے بھی کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ جیسے اور علامہ البانی جیسے، کہ نہیں اللہ کا خلیفہ تو نہیں ہو سکتا، خلیفہ تو اس کا ہوتا ہے جو مر جائے یا کہیں چلا جائے، اللہ تو موجود ہے، ہاں، اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت؟ یہ غلطی لگی انہیں، نہیں، وہ خلیفہ جو ہے نا کہ کوئی غائب ہو جائے یا کوئی مر جائے یا ناکارہ ہو جائے، نہیں خود کام کر سکتا، وہ اور بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جو امام راغب اصفہانی نے فرمائی، تشریف یہاں مقصود یہ نہیں کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا یا میں کہاں چلا گیا ہوں، نہیں، عزت دینے کے لیے کہ میں نے اپنے ماتحت ایک کو نائب بنایا تاکہ لوگوں کو اس کی شان کا پتہ چلے۔ کام میں سارے خود کر سکتا ہوں، میں ہی موجود ہوں، مگر اس کا امتحان لینا ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ نہ غائب ہوا اصل، نہ موت ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی کمزوری لاحق ہوئی ہے، صرف امتحان کی خاطر اپنا نائب بنایا کہ اس کی عزت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اب فرشتوں نے جب یہ سنا، یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں انہیں کیسے پتہ چلا خون خراب ہے؟ بھائی خلیفہ جو ہے یہ تو یہ اللہ تعالیٰ خلاصے کے طور بیان کرتا نا، ورنہ جب خلافت کا بیان ہوا تھا تو پورا لیکچر تھا نا کہ خلیفہ کیا ہوتا۔ زمین اس کے قبضہ میں ہوگی، اس کو اختیار ملیں گے، وہ چاہے گا تو اچھے کام کر سکے گا، چاہے گا تو برائیاں کر سکے گا، مختار ہوگا، اس کی آزمائش میں کروں گا۔ اس میں سارا خطرہ چھپا ہوا تھا کہ ایسی خود مختار مخلوق آ رہی ہے۔ فطرت لا شفت کے از خاک جہاں مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا، کائنات کام کی کہ خلیفہ جو خود اپنے آپ کو بنائے گا، اپنے آپ کو چیک کرے گا، جب چی جائے گا اپنے آپ کو توڑ دے گا، جیسے چاہے بنائے سنوارے۔ اتنے اختیارات خلافت میں چھپے ہوئے تھے، جس کو سن کر انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق ہم نے تو یہی دیکھا کہ سارے جس کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسا با اختیار کہ چاہے تو بغاوت کر دے اور چاہے فرما بردار ہے، اگر وہ خون ریزی کرنے لگا پھر کیا ہوگا؟ یہ خلافت کے لفظ میں سب چھپا ہوا، جس کے لیے کسی علم غیب کی ضرورت نہیں تھی، نہ جنوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت تھی۔ خلافت خود دعائی دے رہی تھی کہ وہ مختار ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، حکم مانے گا، چاہے گا تو نافرمانی بھی کر سکے گا۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہوگا، اور یہ بھی ایڈمنسٹریشن جب بتایا کہ زمین کا انتظام کرے گا، اس سے پتہ نہیں چلتا، حاکم ہوگا، ریت ہوگی، ریت نافرمانیاں کریں گی، سزائیں دے گا، جیلوں میں بند کرے گا، پھانسیوں میں لٹکائے گا، اور خود بھی چاہے گا تو برائیاں کر سکے گا۔ خلافت میں یہ سارا کچھ آ گیا تھا۔ کہا اللہ تو ایسی مخلوق بنانے لگا جو زمین میں خرابیاں کرے گی اور خون ریزیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب اس کو بھی کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمارے اندر کوالیفیکیشن، ہمیں خلیفہ بنا۔ بالکل جھوٹی بات، اللہ نے ان سے کوئی مشورہ نہیں مانگا تھا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑھ کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ ان بیچاروں کی کیا مجال تھی کہ وہ کہتے کہ ہمیں بنا؟ نہیں، یہ جو کہا انہوں نے، سوال جب کیا نا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی مخلوق بنانے کا کیا مقصد ہے جو چاہے گی تو فساد بھی کر سکے گی، تو ساتھ ہی ادب سے کہہ دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، یہ ہمیں اطمینان ہے، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ہمارا یہ سوال یہ نہ سمجھا جائے کہ اعتراض ہے یا گستاخی، ہماری کیا مجال ہے، ہم مانتے ہیں کہ جو آپ نے کرنا ٹھیک کرنا، نسبح ہو، ہم آپ کو بے عیب مانتے ہیں۔ دیکھیں کیسی پیاری بات کہتے ہیں، فرشتے اپنی کوالیفیکیشن دے رہے، کوالیفیکیشن نہیں معذرت کر رہے ہیں کہ ہماری اس بات کو بعد میں بھی کوئی آنے والا نادان یہ رنگ نہ دے دے کہ فرشتوں نے اللہ پر اعتراض کیا۔ نہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تجھے بے عیب مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو خوبیوں والا ہے، تیرے میں اندر کوئی غلطی نہیں، نہ تیرا کوئی کام غلط ہو سکتا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ بھی نہیں کہا وَنُقَدِّسُ کا، ہم تجھے پاک ٹھہراتے ہیں، یہ تو تکرار ہی ہو جاتی کہ نسبح بھی پاک مانتے ہیں، نہیں، نقدس لک، قرطبی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ تو پاک ہے، وہ تثبیت
تیری حمد کی وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت تیرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک رکھتے، تیرے لیے ہم اپنے یعنی عملاً بھی تیری اطاعت کرتے، عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے، اور ہر وقت تیرے حکم کے فرمان تیری خاطر اپنے آپ کو پاک رکھتے، کبھی غلط کام نہیں کرتی، مگر پتہ نہیں چلا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قال انی اعلم ما لا تعلم، اللہ ناراض نہیں ہے، یہ کہتے ڈانٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ محبت سے کہا کہ واقعی تم سچے ہو، تمہارے سامنے پوری اسکیم نہیں آئی، آدھی بات تم پھر نبی صدیق اور شہید جنہوں نے دین کا علم اٹھانا قیامت تک، وہ بندوق استعمال کرنے کے سکھانے والے، کہ اختیار ہی نہیں دے رہا، اختیار کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے ایک لمبا سلسلہ جو آج ہی پڑھا ہے رسالت، کہ یہ انتظام ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں زیارت کر کے ان کی دیکھ لو، علم آدم الاسماء کلھا، یہ مقابلہ نہیں کرایا، آدم علیہ السلام کے بچوں کا تعارف کرا کے پھر فرشتوں کو بتایا کہ یہ پیدا ہونے والے، ہرایا نہیں انہیں، نہ کوئی یہ ٹیسٹ تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ رسول کریم علیہ السلام نے تفصیل سے بتایا کہ جب نکالا تو داؤد علیہ السلام کا چہرہ سب سے زیادہ چمکتا تھا، سب سے زیادہ روشن تھا، ہاں؟ اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو مجددین مصلحین نبی ولی ہونے والے تھے، کہا خود نہیں نیک رہیں گے، لوگوں کو نیک رکھنے والے بھی ساتھ ہوں گے، نام بتائے، ثم عرض علی الملائکۃ، یہی حوالہ انہوں نے دیا کہ ٹھیک ہے عربی کے مطابق ہیرا پھیری ہو سکے، مگر جب صاف ہے ہا ہم اسمائہم بے اسمائہم، ساری ضمیریں ذویل عقول کی، بے جان کی نہیں ہیں، عقل والوں کی، اور وہ سامنے کھڑے کی ہیں، فرشتے جو ہیں ان کے نام بھی ہوتے تو وہ اپنے تو بتا دیتے کہ ہمارے یہ نام نہیں، اللہ پاک نے نام سکھائے، ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر وہ جن کے نام تھے نا وہ فرشتوں کے سامنے کھڑے کر دیے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، الفاظ دیکھ لو کہ ان کے نام ذرا بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فساد کریں گے، خون ریزیں، ان کے نام ذرا بتاؤ، ادھر کیوں نہیں تمہارا ذہن گیا کہ اگر فساد کرنے والے پیدا ہوں گے بالکل ٹھیک ہے، وہ خطرہ ہے، مگر یہ دوسری سائڈ نہیں تم نے دیکھی کہ وہ بھی ہوں گے جو اختیار کے باوجود خود بھی نیک رہیں گے اور دوسروں کو بھی نیک رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر تم سچے ذرا ان کے نام بتاؤ نا، یہ نیک جو دکھا دیے اللہ نے کہ برے ہی نہیں پیدا ہوں گے، یہ بھی پیدا ہوں گے، یہ بھی کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، صرف کہ ایک ہی پہلو تم نے سوچا کہ اختیار کے باوجود یہ بگڑ جائیں گے، مگر یہ نہیں سوچا کہ کئی مصلح بھی ہوں گے، خود بھی نیک ہوں گے اور اپنی جانیں قربان کر کے دین کی حفاظت کریں گے، ان کے ذرا نام، یہ ان کا کہنا بھی جو ہے باسماء، بڑی عزت کی بات، ان کے جیسے چوٹی کا کوئی آدمی نا ان کا ذرا ذکر کرے نا، ایسے ہی اللہ نے کہا کہ ان کا بتاؤ اگر تم سچے ہو، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا بالکل ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ آپ پاک، کوئی غلط کام نہیں کرتے، مگر ہم نے جو سوال کیا تھا وہ بے ادبی نہیں تھی، نہ اعتراض تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں چونکہ کوئی پتہ نہیں سوائے اس کے جو آپ نے بتایا اتنا ہی جانتے تھے، ہمیں زیادہ تو نہیں پتہ، انک انت العلیم الحکیم، تو ہر شے کو جانتا ہے، تو بالکل دانا ہے، وہی کام کرتا جو ہونا چاہیے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام کی بڑی عزت تھی، پھر میرا بچہ کوئی فرسٹ آئے میں دکھاؤں گا، میرا فرزندہ دیکھو کیسا قابل نکلا، اس کو تمغہ ملا، وظیفہ ملا، اللہ نے آدم سے کہا ذرا ان کو بتانا پھر کہ یہ نوح آئے گا، یہ ابراہیم ہوگا آگ میں جلے گا، یہ اسماعیل چھری کے نیچے، آدم علیہ السلام نے جب تعارف کرایا کہ برے ہی پیدا ہوں گے میری پشت سے، یہ ہیں، فلما انبأهم باسمائہم، جب نام بتائے، قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون ما کنتم، یہ سارا لوگوں نے بنا لیا کہ فرشتوں سے لڑائی ہے اللہ کی، کہ سارے فکروں کے ترجمے ایسے جیسے ناراض نہیں، احسان جتا رہا کہ دیکھو میں نے آپ کے سوال کا جواب مشاہدے کے ذریعے دیا، بتایا نہیں صرف زبانی، وہ بندے دکھا دیے آپ کو، زیارت کرا دی، تو اس موقع پر فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غیب جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، آپ کو تھوڑا پتہ جتنا مجھ سے سنا، میں تو سب کو جانتا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے تھے اس کو بھی جانتا۔ اب یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ فرشتے کیا چھپاتے تھے، کچھ نے کہا فرشتوں کی بات نہیں، ابلیس ان میں چھپا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کیا آدم میں اس سے بڑا ہوں، اس کے دل میں تکبر چھپا ہوا تھا، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کی تو بات ہی نہیں، بات تو فرشتوں کی ہو رہی ہے، تو اس کہتے ہیں نہیں فرشتوں نے اپنے ذہن میں کہا اللہ ان کو بنا رہا ہے، اس سے تو ہم زیادہ قابل ہے، نہیں یہ بھی کوئی تکبر کی بات انہوں نے نہیں سوچی، بس وہ جو تھا نا کہ سوال اس کا ظاہر تو تھا اعتراض
ظاہری الفاظ پڑھنے فساد والے پیدا کر، ہر بیوقوف سمجھے گا کہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ تو میں نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے بار بار کہا کہ تو پاک ہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے، مگر احمد سمجھ سکتا تھا۔ اللہ نے کہا میں تمہارے ظاہری الفاظ بھی سنتا تھا، کہ جو دل میں تمہاری نیت تھی نا کہ تم سمجھنا چاہتے تھے کہ پوری اسکیم کیا، میں اس سے بھی واقف تھا، اس لیے میں نے دیکھو پوری طرح آپ لوگوں کے سامنے ساری اسکیم جو نا پیش کر دکھا دیے، وہ بندے احسان جتایا کہ میں ظاہری الفاظ بھی تمہارے سن رہا تھا کہ فسادی پیدا کر رہا، اور اندر کی چیز بھی سن رہا کہ اصل میں یہ بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں خطرہ مور رہا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو۔ یہ تو میں نے پڑھا قرآن مجید کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ ناموں کی بات نہیں، پیدائش سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں اس کو بناؤں گا سجدے میں پڑ جاؤں۔ تو سجدے میں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سجدے میں گر گیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس پر بھی بعض دوست سوال کرتے، ٹھیک ہے کہ اللہ نے کہا تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جو تھا یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو اللہ خود کہتا سورہ کہف میں کہانا من الجن کہ وہ جنوں میں سے تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر ان بیچاروں نے کہا کہ جن ہوتے تھے، انہوں نے فساد کیا، اللہ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے سب کو تباہ کر دیا، یہ بڑا نیک بچہ نظر آیا، اس کو وہ پھر اپنے پاس لے گئے، وہاں یہ بات کرتا رہا، ان کا استاد بن گیا، اس لیے جن ہونے کے باوجود ان میں ہی رہتا تھا۔ ایسی بات نہیں، یہ جنی تھا، اور کوئی اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ کہیں آتا چپے چپے پر سجدے کیے، یہ آپ ہی لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی صفائی بنائی ہوئی ہے، ایسی نہیں بات۔ باقی قرآن مجید کا یہ انداز، اس کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آپ قصہ پڑھ کر چاہیں نا سارا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں، اس میں ٹکڑے بکھرے ہوئے، تقریر میں جو ٹکڑا مناسب ہوتا تھا وہ بیان ہو جاتا، سارے نہیں، وہ سارے اکٹھے کریں گے نا، کسی پیغمبر کا بھی لینے، ایک جگہ نہیں مسئلہ حل ہوگا، کوئی چیزیں دوسری جگہ سے ملیں، یہ دوسری جگہ ملتا ہے کہ اس کو بھی الگ حکم تھا کہ اللہ نے کہا کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں فرشتوں کی بات ہے، اس کو الگ حکم بھی تھا، تو الگ دیا، بے شک یہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید کے سارے مقامات اگر اکٹھے کریں انشاءاللہ جواب قرآن میں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دی کہ میں نہیں سجدہ کروں، بس تک بڑا بنا۔ اور قرآن مجید میں آتا بھی سورہ صاد میں کہ اللہ نے کہا تو تکبر کر رہا، خواہ مخواہ بڑا بن گیا، یہ ہے ہی تو اپنے آپ کو سمجھتا کہ اونچی شان والا۔ اس نے کہا نہیں، میں تکبر کوئی نہیں کر رہا، واقعی میں اونچا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ غلط حکم آپ دے رہے ہیں، میں نہیں اس کو مانوں گا۔ یہاں سے مردود ہو گیا، ورنہ سجدے تو ہم بھی نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، مگر ہم کافر نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں کہ حکم اللہ کا ٹھیک ہے۔ اس نے تو صاف چیلنج کر دیا کہ تو کام ہی غلط کر رہا، آگ کے بنے ہوئے کہ مٹی کے سامنے جو آتا ہی عقلی بات غلط ہے، بس یہاں سے کفر شروع ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور دوسرے مقامات بھی انسان کی جو عظمت، سورہ احزاب دیکھے وہاں کیا منظر ہے، وہ بھی عجیب بات ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں، زمینیں کھڑی ہیں، آسمان کھڑا ہے، اللہ کہتا اٹھاؤ امانت، کانپ گیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ الفاظ کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے، واشفقنا منہ، لرز گیا، کانپ گیا، انسان نے اٹھا لی۔ اب اس کے آگے آتا نا انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم جاہل، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ظالم جاہل تھا۔ اب سارے لوگ کہتے ہیں یار نہ اس نے اتنا بوجھ اٹھایا، سارا جہان انکاری ہو گیا، اس غریب نے گردن سامنے کر دی کہ لاد دے میرے اوپر، تو ساتھ ہی یہ خطاب مل گیا کہ یہ ظالم جاہل ہے۔ اب مرزا غلام احمد جیسے صوفیوں سے لے کر نا، اور کئی قادیانی حضرت صاحب نے مسئلہ حل کیا، میں نے کہا اس سے پہلے یہ سارا کچھ صوفی لکھ چکے ہیں، اس سے ہی اس نے چرایا، مگر یہ بات تو کوئی نہیں کہ نہیں یہ ظالم جاہل تھا۔ ظالم کیا تھا؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا۔ اس نے کہا دوسرے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتے، میں مشقتیں جھیلوں گا، روزے رکھوں گا، جہاد کروں گا، جانے ظالم اپنی نفس پر ظلم کرنے والا۔ اور جہول یہ صوفیوں کی تشریح ہے، یہ جاہل بنا کہ اس نے جو خطرے تھے اور سارے ان کو بھول دیا کہ میں نہیں خطرے جانتا، جو ہو سو ہو، اپنے بارے میں جاہل ہو گیا کہ مجھے خطرات کی کوئی پرواہ نہیں۔ بات تو یہ بھی اچھی ہے مگر یہ نقطہ ہی ہے نا، اصل نہیں یہ بات۔ وہ جیسے لوگ جانتے ہیں نا کہ کانا جو ہوتا ہے ہر جگہ تھا کا معنی نہیں دیتا، وہ تامہ بھی ہوتا ہے، کان اللہ بکل شیء علیما۔ کون ترجمہ کرے گا کہ اللہ ہر شے کو جاننے والا تھا، اب نہیں ہے اب بھی، جگہ جگہ آتا ہے یہی جس کو پھر ترجمہ ہوتا کہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جتنا بڑا اٹھایا، مگر اب جو کر رہے ہیں کرتوت انسان، ان کا انہ کان ظلوما جہولا،
اور یہ بھی آپ سمجھیں کبھی بات جس طرح ہی بیان ہوتی کہ انسان ایسا ایسا، مگر وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ بیوقوف سمجھ لیتے ہیں کہ ساری دنیا کو کہہ رہا نبیوں ولیوں کو، نہیں، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، انسان نہیں سارے گھاٹے میں، برے ہی گھاٹے میں، نیک لوگ جو ہیں وہ نفع میں۔ تو یہ بھی عادت ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان جو ہے بہت بڑا ظالم اور بڑا کافر ہے۔ اب نبی اس میں آئیں گے؟ نہیں، یہ عام حالت جو ہوتی ہے نا اکثریت کی، اس کا بیان ہوتا ہے۔ لٹریچر جو ہے ادب، اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے کہ وہ خطاب ایسا نہیں ہوتا کہ سارا جہان آ گیا۔ ہم تھوڑے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں، خطاب میں کہتے ہیں لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا، جب ٹوکنا ہوتا تھا نام نہیں لیتے تھے، یہ کہنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ویسا کرتے۔ اب سارے لوگ تو نہیں کرتے ہوتے، تو اللہ نے جو ظالم ہے ان کا بیان کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری سر لی، مگر اب ظالم جاہل بنے ہوئے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کا حشر پھر کیا ہوگا۔ یہ بروں کی بات ہے، ورنہ نیکوں کی تو اللہ نے تعریف ہی کی۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو، یہ تو اختصار سے میں نے کوئی بیان، ورنہ جوں اس کتاب کو دیکھیں نا، اس سے جو اپنی شان سمجھ میں آتی ہے نا، پھر شرم کرنی پڑتی ہے کہ کچھ حیا کرو۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، تمہارے سر پر تاج سجایا، فرشتوں سے سجدے کیے، خلیفہ بنایا، پہلے اعلان کیے، مگر اب تم یہ حرکتیں کر رہے۔ اسی لیے قرآن شرم دلاتا ہے کہ نہ ایسا کام کرو، نہ مر گیوں غلام رسولہ تے گھل ہو آ بھائی آئے۔ دیکھیں نا پنجابی ہے، مگر مولانا تفسیر کرتے لکھتے ہیں غلام رسول تو اپنے آپ کو کہتے ہے تو میری آپ سب کی بات، نہ مر گیوں غلام رسولہ تے گھل ہو آ بھائی آئے۔ شرم کی وجہ سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا انسان تجھ کو، تانے چڑکاں تین سر پارے کہ سنگ ہوئے ٹل جائے۔ ابلیس وہاں کہہ رہا کہ اس کو عزت دی ہے تو نے، قرآن میں آتا کہ اس کو، وہ کہتا ہو اتنے بڑے تانے ہیں دشمن کے، سنگ ہوئے ٹل جائے۔ پتھر بھی ہوتا تو پانی ہو جاتا، مگر تجھے شرم نہیں آئی، اتنی کتابیں آئی ہیں، نبی آئے، تو حیا ہی نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ نے جس تخت پر تمہیں بٹھایا نا، اس کی لاج رکھو۔ وہ بات نہیں ہونی چاہیے جس طرح لوگ کہتے ہیں کتا تخت بٹھایا تو چکی چٹن گیا، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تخت چھوڑ کر چکیاں چاٹتا پھرے کتا، اس کی یہ ذلت ہی ہے نا۔ اللہ کا خلیفہ ہو کر، اللہ کا نائب ہو کر، فرشتوں کا مسجود ہو کر، اتنے انبیاء رسول اس کے لیے آئے، پھر یہ اچھا کام نہ کرے تو رسوائی اور ذلت یہ اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہم اللہ کی کتاب کی قدر کریں۔ یہ خزانہ ہے جو لوح محفوظ سے اترا، جبریل لے کر آئے، لفظ لفظ کی خدا نے حفاظت کی۔ اس کی تفسیر اور شرح جو حکیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سنت آپ دیکھ لیں سورہ طلاق میں، اندر اللہ علیکم ذکر رسولہ، آگے قرآن آ جاتا ہے۔ پہلے کہا کہ اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ذکر، اور اس کا بدل کیا آگے؟ قرآن نہیں کہا کہ وہ ذکر، اندر اللہ علیکم ذکرہ رسولہ، ذکر اتارا ہے رسول، بتایا کہ ذکر یہ ہے، یہ کتاب کی شکل میں، مگر چلتا پھرتا ذکر رسول ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بیان کیا کہ لوگوں تم پوچھتے حضور کا کردار کیا تھا، قرآن نہیں پڑھا؟ جب اس نے سعد بن صاحب نے کہا میں پڑھا، تو فرمایا کانا خلق القرآن، یہ کتاب دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا قرآن دیکھ لو۔ حضور قرآن ناطق تھے، سر سے پاؤں تک ڈلے ہوئے تھے سانچے میں۔ یہی کتاب اللہ مطالبہ کرتی ہے کہ اعلیٰ درجے کا نہیں تو کچھ اپنے اندر پیدا تو کرو، اللہ بھی خوش ہو، اس کا رسول بھی خوش ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔